السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ ہود کی آیت نمبر 82، 83 اور 84 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما جاء، پس جب آ گیا، فا کے معنی پس، لم کے معنی لما جب، جا آیا، امرنا ہمارا امر، ہمارا حکم، جعلنا ہم نے بنا دیا، ہم نے کر دیا، عالیہا اس کے اوپر والے حصے کو۔ یہ عالیہ ہا کو یاد رکھنے کے لیے ہا کا معنی اس کے، اور عالی شان ہم بولتے ہیں اونچی شان ہو تو، یا اعلیٰ کا لفظ بولتے ہیں۔ سافلہ ہا اس کے نچلے والا، اس کے نیچے والے۔ وَأَمْطَرْنَا اور ہم نے برسائے، یہ بارش برسانے کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، علیہا ان پر، حجارہ پتھر، حجارتم من سجیل منضود، حجارہ پتھر، سخت پتھر کو کہتے ہیں، من سے، سجیل کھنگر، نوکوں والے پتھر، کھنگر کی قسم کے، سجیل، مندود تہ بتہ۔ یہ نیا لفظ ہے تو آپ اس کو یاد رکھیں، با محاورہ ترجمہ دیکھیں۔ پھر جب ہمارا حکم آیا، ہم نے اس سے مراد بستی، اس کے اوپر والے حصے کو اس کے نیچے والا بنا دیا، اور ہم نے اس پر تہ بتہ کھنگر کی قسم کے پتھر برسائے، مندودم مسومہ، مسومہ نشان زدہ۔ یہ آپ نے پڑھا تھا غزوہ بدر کا، جہاں واقعہ پڑھا تھا، غزوہ احد کا، غزوہ بدر کا تھا۔ مسومتن عند ربک، تیرے رب کی طرف سے، تیرے رب کے ہاں سے وہ نشان زدہ تھے۔ کون؟ پتھر۔ وما اور نہیں، ہے یا وہ، من الظالمین ببعید ان ظالموں سے، ظالم اردو میں بھی ہم یہ لفظ بولتے ہیں، ببعید ہرگز دور، بعید اور قریب کا اپوزٹ ہے یہ۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیں، تیرے رب کے ہاں سے وہ نشان زدہ تھے، اور وہ ان ظالموں سے ہرگز دور نہیں۔ بعد نے اس کا ترجمہ بستی کہا ہے، وہ بستی۔ اگلی آیت دیکھیں، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ اور مدین کی طرف، مدین جگہ کا نام ہے، اخاہم ان کے بھائی، اخوتن اخوت، بھائی چارہ یہ لفظ ہم بولتے ہیں، اخوت یہیں سے بنے گا۔ اخاہم شعیبہ، شعیب علیہ السلام کو، شعیباً قال اس نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، یا قوم اے میری قوم، اعبدوا اللہ عبادت کرو اللہ کی، یا قوم اعبدوا اللہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ، ما نہیں ہے، لکم تمہارے لیے، من الہ کوئی الہ، کوئی معبود،
غیرہو اس کے سوا، ولا تنقصو اور تم کمی نہ کرو۔ تنقصو کو دیکھیں تو تا کے معنی تم، آخر میں واو الف جمع کی علامت، اور نقص نون کاف صاد نقص ہم کہتے ہیں کسی چیز میں جب کوئی نقص ہوتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں نقص۔ ولا تنقصو اور تم کمی نہ کرو، کمی نہ کرو کس میں؟ المکیال والمیزان، ماپ اور تول میں۔ مکیال کو دیکھیں تو کاف یا لام ہے، اردو کا لفظ آپ کلو بنا سکتے ہیں۔ ہم کلو میں کیونکہ ماپتے ہیں تولتے ہیں، تو یہ میں نے صرف آپ کو یاد کروانے کے لیے یہ بتا رہا ہوں۔ والمیزان، میزان ترازو کو کہتے ہیں، تو ترازو میں چیزیں تولی جاتی ہیں۔ انی بے شک میں، اراکم دیکھتا ہوں تمہیں، بخیرن اچھے حال میں، بے شک میں تمہیں اچھے حال میں دیکھتا ہوں، بخیرن و انی اخاف علیکم اور بے شک میں ڈرتا ہوں، اخاف ہو یہاں خوف بنا سکتے ہیں آپ اردو کا لفظ، علیکم تم پر، عذاب یوم محیط، یوم دن کو کہتے ہیں محیط گھیرے ہوئے، گھیرنے والا، احاطہ کا لفظ بھی یہاں سے بنے گا، گھیر لینے والے دن کی عذاب سے میں تم پر بے شک ڈرتا ہوں۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، بھیجا بریکٹ میں کریں گے، اس نے کہا ہے میری قوم تم سب اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور تم ماپ اور تول میں کمی نہ کرو، بے شک میں تمہیں اچھے حال میں دیکھتا ہوں، اور بے شک میں تم پر گھیر لینے والے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ یہ با محاورہ ترجمہ ہو گیا۔ آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آج کے سبق میں آیت نمبر 82 تک لوط علیہ السلام کی قوم کے قصے کو جاری رکھا ہے۔ 82 اور 83 بھی، جو 84 آیت نمبر ہے اس میں نیا واقعہ ہے۔ دو آیتوں کو ہم ریلیٹ کریں گے پچھلے سبق سے۔ آپ کو یقیناً یاد ہوگا جب فرشتے آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، انہوں نے بچھڑا بھون کے آگے رکھ دیا، انہوں نے نہیں کھایا، وہ ڈرے، پھر انہوں نے بتایا کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں اور ہم لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف جا رہے ہیں۔ اور جب وہاں پہنچے تو قوم نے گھیر لیا، چونکہ ان کو بدفعلی کا مرض لگا ہوا تھا، اور وہ عورتوں سے شادی کرنے کی بجائے مردوں کے ساتھ ہی اپنی شہوت کو بجھانے کے عادی ہو چکے تھے، تو انہوں نے مہمانوں کو گھیر لیا لوط علیہ السلام کے گھر میں۔ تو اب اللہ کا عذاب آ چکا تھا، اسی کا یہ تذکرہ ہے۔ لوط علیہ السلام پریشان ہوئے، لیکن جب فرشتوں نے بتا دیا کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، آپ فکر نہ کریں، اب اسی واقعے کو آگے چلایا جا رہا ہے کہ جب ہمارا حکم آ گیا، اللہ کا حکم آیا، تو کیا کیا اللہ نے؟ اس کے اوپر والے حصے کو اس کا نیچے والا بنا دیا، یعنی بستی کو الٹا کے رکھ دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور دوسرا کیا کیا کہ اس بستی پر پتھر برسائے۔ پتھر کیسے تھے؟ جو نوکوں والے تھے، نوکدار پتھر تھے، کھنگری قسم کے، اور تہ بتہ تھے۔ اس قسم کا عذاب آیا کہ ان کا برکس نکال دیا۔
اور اگلی آیت میں فرمایا کہ یہ تیرے رب کی طرف سے نشان زدہ پتھر تھے، یعنی پتھروں کے اوپر نشان لگے ہوئے تھے کہ کس کے لیے یہ پتھر ہے، اور وہ اسی کو جا کے لگتا تھا۔ اور ظالم لوگ عذاب سے بچ نہیں پاتے، اس کا ایک معنی یہ بھی بنتا ہے، اور ایک معنی یہ بنتا ہے کہ یہ بستی عذاب سے دور نہیں تھی، جو ظالموں کی بستی تھی یہ ظالم عذاب سے دور نہیں تھے، کیونکہ یہ قرآن مکہ میں نازل ہو رہا تھا، اور مکہ والوں نے بھی پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی حد کر دی تھی، تو ان کو بھی بتلایا جا رہا تھا کہ لوط علیہ السلام اور ایمان والے چند لوگ تھے، لیکن اللہ نے اپنے فرشتے بھیج کر ان کی مدد کی۔ تو یہ نہ دیکھو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں اور ان کے ساتھ چند ساتھی ہیں، تمہارے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے، اور ظالم اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ ہمیں بھی آج اور قیامت تک کے لوگوں کو یہ سبق ہے کہ وہ بے حیائی سے باز آئیں اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کریں۔ آخری آیت آج کے سبق کی، مدین کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا اور ان کا بھائی کہا، کیونکہ اسی قوم سے تھے، انبیاء کرام اسی قوم سے آئے جس قوم میں مبعوث ہوئے، اور انہوں نے جو دعوت دی وہی دعوت تھی جو تمام انبیاء کرام نے دعوت دی۔ جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان کی ایک ہی دعوت تھی کہ اللہ کے بغیر تمہارا کوئی الہ نہیں، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کو معبود مانو، ایک اللہ کو مشکلیں دور کرنے والا، ایک اللہ کو اولادیں دینے والا، ایک اللہ کو عزت ذلت دینے والا، ایک اللہ کو کارساز، ایک اللہ کو خالق مالک مانو۔ یہی پیغام دیا ہر پیغمبر نے، اور ان کا اگلا نقش بتایا کہ وہ یہ کہا گیا کہ تم کمی نہ کرو ناپ تول میں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ قوم چیزیں لینے دینے میں جب اس کو ماپتے اور تولتے تھے تو کمی کرتے تھے، پیسے پورے لیتے تھے، وزن کم دیتے تھے، جب چیز لینی ہوتی تو وزن زیادہ لے لیتے اور پیسے کم دیتے۔ تو شعیب علیہ السلام نے دو دلائل یہاں پہ دیے، ایک تو یہ بتایا کہ تم مجھے اچھی حالت میں نظر آتے ہو، یعنی اللہ نے تمہیں بہت کچھ دے رکھا ہے پھر بھی اس بے ایمانی سے باز نہیں آتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو غریب ہو وہ بے ایمانی کرے، یہ ہے کہ جس کے پاس اللہ نے دیا ہے جب وہ ہیرا پھیری کرے تو پھر اور اچنبے کی بات ہے۔ اور آگے فرمایا، دوسری دلیل دی کہ میں ڈرتا ہوں اس دن کے عذاب سے جو گھیر لینے والا ہوگا اور پھر تم بچ نہیں پاؤ گے، یعنی اگر تم اس بری حرکات سے باز نہ آئے تو پھر تمہیں اللہ کا عذاب اس دن گھیر لے گا اور تمہیں کوئی بچا نہیں سکے گا۔ آج ہمیں بھی دیکھیں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم کسی کو کیا کہیں، کسی قوم کو، کسی دوسرے مذہب کو کیا کہیں، ہم اپنے آپ کو تو ٹھیک کریں۔ آپ اور میں بازار میں جاتے ہیں تو دیکھ لیں کس کس انداز میں مسلمانوں کو ٹھگ رہے ہیں۔ اگر کوئی بچ کر نکل آئے بازار سے تو میرے خیال میں وہ 1000 میں سے ایک ہوگا۔ قسمیں اٹھا کے مال بیچا جاتا ہے، ناقص اور جعلی چیزیں بیچی جاتی ہیں، اور زیادہ ریٹ لیے جاتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی تجارت کرتے ہیں۔ ہمیں ڈرنا چاہیے اس دن کے عذاب سے جب عذاب گھیر لے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مسلمانوں کو وہ عروج دے جو ان کے شایان شان ہو، اور ایماندار ہم بنیں اور ہم بے ایمانیوں سے باز آ جائیں۔ آمین۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب